السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاة الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جد لی بجودک واردنی برضاک۔ ایک دفعہ بآواز بلند درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ ایک دفعہ اور جھوم کر بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب احمد کی قسم، احمد ذیشاں کی قسم، اپنے آقا کی قسم، شاہ رسولہ کی قسم، درد دل کی قسم، اپنے دل پنہا کی قسم، مٹ گئے عشق میں خاک در جانا کی قسم، پھر بھی دل بے چین ہے جنبش دامہ کی قسم، پھر بھی دل بے چین ہے جنبش دامہ کی قسم۔ یہ اشعار ایک صوفی اور ایک سچے عالم کے ہیں۔ عالم اور صوفی ایک ساتھ بڑی مشکل سے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اگر صوفی علم نافع کی قدر کرتا ہو، یعنی ظاہر میں وہ صوفی ہو اور دل میں وہ عالم ہو، تو وہ ہر سچے عالم کی قدر کرتا ہے۔ ایسی ہی عالم ظاہراً عالم اور مفتی ہو، لیکن دل کا وہ صوفی ہو تو وہ ہر صوفی کی قدر کرتا ہے۔ تو یہ مشکل سے اکٹھے ہوتے ہیں، مگر یہاں پر دونوں، یہاں یہ خماسی ہے، 5 شعر ہیں ایک میں، 2 ایک صوفی کے ہیں اور پہلے 3 ایک بہت بڑے عالم کے ہیں۔ صوفی اور عالم دونوں نے مل کر کے یہ شعر کہے ہیں۔ صوفی بیدم وارسی ہیں اور عالم سید نعیم الدین مراد آبادی ہیں، تو دونوں کو ملا کر کے یہ شعر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں رب احمد کی قسم، احمد ذیشاں کی قسم، اپنے آقا کی قسم، شاہ رسولہ کی قسم، درد دل کی قسم، اپنے دل پنہا کی قسم، مٹ گئے عشق میں خاک در جانا کی قسم، پھر بھی دل بے چین ہے جنبش دامہ کی قسم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ملتی ہے تیری غلامی سے نجات ابدی، ملتی ہے تیری غلامی سے نجات ابدی، تجھ میں گم ہونے کو کہتے ہیں ثبات ابدی، تجھ پہ مٹ جاؤں تو حاصل ہوں صفات ابدی،
تجھ پہ مرنے کو سمجھتا ہوں حیات ابدی، آرزوؤں کی قسم حسرت و ارماں کی قسم، آرزوؤں کی قسم حسرت و ارماں کی قسم، دل وحشی ہے تیری یاد میں ہر دم مغبوم، در اقدس پہ پہنچتا یہ کہاں تھی مقصوم، تیرا بختی نے رکھا وصل سے اب تک محروم، آگے تقدیر میں کیا ہے نہیں کچھ معلوم، آگے تقدیر میں کیا ہے نہیں کچھ معلوم۔ یہ آخری جو ہیں دونوں بیدم وارسی علیہ فرماتے ہیں، آگے تقدیر میں کیا ہے یہ نہیں کچھ معلوم، شب ہجراں کی قسم شام غریباں کی قسم، شب ہجراں کی قسم شام غریباں کی قسم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اے خسرو حسن تیرے حسن کی یکتا ہے بہار، خسرو حسن تیرے حسن کی یکتا ہے بہار، دل تو کیا چیز تیری زلف پہ کونین نثار، دل تو کیا چیز تیری زلف پہ کونین نثار، یہ تو منعم نہ کسی طرح کہے گا زنہار، دل الجھتا ہے خدا کے لیے زلفوں کو سوار، اپنے بے دم کے تجھے حال پریشاں کی قسم، اپنے بے دم کے تجھے حال پریشاں کی قسم۔ ایک دفعہ اور درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل جہاں تک بیان ہوا تھا اس کے بعد آنے والی آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا جا رہا ہے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر۔ یہ هو الذی، اس سے پہلے بھی آپ نے سماعت فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ اپنے اوصاف بیان کر کے اپنی معرفت بندوں سے کرانا چاہتا ہے۔ اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے۔ سورہ یونس میں بھی کئی جگہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب پھر آتا ہے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ وہ ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے خشکی میں بھی اور دریا میں بھی۔ آپ کہیں گے کہ خشکی میں دریا میں تو ہم خود ٹکٹ خریدتے ہیں اور جاتے ہیں، حقیقتاً سیر کرانے والا، لے جانے والا، سفر کرانے والا اللہ ہی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک جہاز چلا گیا، آج تک پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ وہ کہاں گیا اور لوگ کہاں چلے گئے، اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں، اس کے بعد ان کا عمل جو جس چیز کے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان سب کا کسی کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کہاں چلے گئے۔ مچھلی نکل گئی، زمین نے ان کو نگل لیا، یا وہ کہاں وہ غائب ہو جائے، اس طرح سے پتہ چلتا ہی نہیں جیسے کبھی وہ تھے ہی نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں آسانی ہے، پہلے مشکل ہی تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے وہ ذات یسیرکم فی البر والبحر، جو تمہیں سفر کراتا ہے خشکی میں اور سمندروں میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو۔ یہ جو فلک ہے، فلک یہ اصل میں سنگولر بھی ہے اور پلور بھی ہے، جمع بھی ہے اور واحد بھی ہے۔ اگر فلک کو آپ کہیں کہ یہ قفل ہے، قفل کے وزن پر تو یہ واحد ہے، یعنی ایک کشتی، اور کہیں اسد تو جمع ہو جائے گا بہت ساری کشتیاں۔ یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں بیٹھتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور وہ ان کو ایک اچھی خوشگوار ہوا ان کو لے کر کے چلتی ہے۔ پہلے زمانے میں یہی تھا کہ ہواؤں کے رخ پہ کشتیاں چلتی تھیں۔ اگر ہوا سیدھی جا رہی ہے، جدھر کو آپ جانا چاہتے ہیں، آپ کی کشتی ادھر ہی کو جائے گی، اور اگر باد مخالف چل جائے، آپ جانا چاہتے ہیں ادھر اور ہوا لے جانا چاہتی ہے ادھر، تو آپ ادھر جائیں گے، ادھر نہیں۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا ہو جایا کرتا کہ جہاں پر انسان نہیں جانا چاہ رہا ہے، بھنور میں پھنس جایا کرتی تھی، جہاں سے نکلنا مشکل ہو جایا کرتا۔ بیچ میں ایک اعلان اور سن لیں۔ یہ ایک گاڑی ہے جو تقریر رکوا کر کے اعلان کرانا چاہتی ہے۔ نمبر ہے اس کا YWO3TSZ۔
BMW، جس کسی کی بھی ہو وہاں سے وہ ہٹا لیں، پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہے۔ جزاکم اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا، اور اچھی خوشگوار ہوا اس کو لے کر کے چلی، کس کو؟ کشتیوں کو۔ وَفَرِحُوا بِهَا، اور سب بیٹھنے والے اس میں خوش ہو گئے۔ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے، آرام سے جب پلین اوپر کو اڑ گیا، لوگ اپنی مستیوں میں شروع ہو جاتے ہیں، شپ کے اندر بیٹھے، پانی کے جہاز کے اندر بیٹھے، لوگوں نے منورنجن کرنا شروع کر دیا، کوئی گا رہا ہے، کوئی بجا رہا ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم میں سفر کرنے میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ اس لیے کہا گیا جب تم چڑھو تو کہو بسم اللہ مجریہا و مرساہا، جب تم سفر پہ جاؤ تو کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، تاکہ تمہارا سفر اسلامی سفر ہو۔ جب اترو تو کہو الحمدللہ رب العالمین، چڑھتے اترتے کم سے کم اللہ کا ذکر کر لو، یہ تمہارے اسلام کی پہچان ہوگی۔ جب چڑھتے ہوئے تم نے یہ کہہ دیا سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے لیے اس کو ہمارے قبضے میں کیا۔ جب تم نے یہ کہہ دیا نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی اچھا ڈرائیور بھی ہے، گاڑی بھی بہت اچھی ہے، طاقت اور ہوشیاری بھی اس کے اندر ہے، لیکن خود اس کا اسٹیئرنگ اس کے کنٹرول سے کبھی باہر ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے یہ کہو گاڑی ہماری ہے، ہم نے خریدی ہے، جان کی حفاظت کرنا بھی ہمیں اپنا خیال ہے اس چیز کا، لیکن پتہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسا وقت ہو کہ ہماری ہی گاڑی ہماری ہی کنٹرول سے باہر نکل جائے۔ تو چڑھتے وقت یہ کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس گاڑی کو ہمارے لیے ہمارے قبضے میں دیا۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا تو اس طرح کے حادثات سے آپ محفوظ رہیں گے، آپ کی گاڑی آپ کے کنٹرول میں رہے گی، آپ کے قبضے میں رہے گی، اس طرح کے حادثات نہیں ہو پائیں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب چڑھو تو اسلامی حیثیت سے، جب اترو تو اسلامی حیثیت سے، چڑھتے وقت بھی دعا مانگو، اترتے وقت بھی دعا مانگو۔ عام طور سے ہوتا ہے، اس زمانے بھی ہوا کرتا تھا، فرحوا بها، سب خوش ہو گئے کہ ہاں کشتی چلنے لگی، ہوا بھی ہمارے مخالف نہیں ہے، بالکل موافق ہے، جہاں ہم جانا چاہتے ہیں وہیں پر لے کے جا رہی ہے۔ قرآن فرماتا ہے جاءتها ریح عاصف، اس کے بعد اچانک ان کے پاس ایک مخالف ہوا آ گئی، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور سمندر کی لہریں چاروں طرف سے آ کر کے اس کو گھیر چکی۔ وظنوا انہم احیط بہم، اب انہیں یقین آ گیا کہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ یہ جو منظر کشی قرآن فرما رہا ہے، آپ اس کو ذہن میں بٹھا رہے ہیں نا، ایسا منظر اپنے ذہن میں جمائیے۔ آپ اکیلے ہوں یا لوگوں کے ساتھ، جس طرف آپ جانا چاہتے ہیں کشتی جا رہی ہے، آپ کا جہاز جا رہا ہے، ابھی اعلان ابھی بھی کیے جاتے ہیں، ایمرجنسی ہو جائے تو یہ سب کچھ کرنا ہے آپ کو، ڈور بھی بتا دیے جاتے ہیں کہ ان ڈوروں کو کھول کر کے خود ہی جانا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کنٹرول ہو سکتا ہے نکل جائے۔ یقین تو کسی کو بھی 100% نہیں ہوتا ہے کہ جہاں کے لیے ہم نکلے ہیں وہاں پہنچنا ہی ہے، اس لیے ساری چیزیں پہلے ہی سے بتا دی جاتی ہیں، سمجھا دی جاتی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہو جائے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، سمجھا دیا گیا، بتا دیا گیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ،
انہیں یقین ہو گیا کہ اب چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا گیا۔ یہ کافروں کی شان بیان کی جا رہی ہے، کافروں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت انہوں نے رب کو پکارا سارے چیزوں سے الگ ہٹ کر کے، خالص اللہ کا بندہ ہو کر۔ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ بیان یہ کیا جا رہا ہے آیت کریمہ کے اندر کہ یہ ہزار دنیا میں رہ کر کے اپنے گھروں پر آ کر کے لات کو سجدہ کریں، بت کو سجدہ کریں، منات کو مانیں، یسر کو مانیں، نصر کو مانیں، یغوث کو مانیں، ہزار بت خانے یہ بنا لیں، لیکن یہی صنم قدوں میں جا کر کے صنم پرستی کرنے والے جب کبھی پھنستے ہیں سمندروں کے اندر تو اس وقت انہیں یغوث یاد نہیں آتا، نصر یاد نہیں آتا، ان کو لات منات دیگر اور صنم یاد نہیں آتے۔ اس وقت سارے صنموں سے اپنے منہ کو موڑ کر کے اس وقت یہ صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایسا کرتے تھے وہ لوگ، ایسا کرتے تھے، یہ بتوں کو شریک تو کرتے تھے، ایسا نہیں کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، نہیں، اللہ کہتے تھے اللہ ہے، دہریے نہیں تھے، مگر بتوں کو ان کا شریک بناتے تھے۔ تو ساری چیزوں سے، سارے صنم قدوں سے، سارے اصنام سے، صنم پرستی سے ہٹ کر کے ایسے وقت میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ جب ایسے وقت میں انہیں صرف اللہ یاد آیا تو جب یہ سمندر سے سلامتی کے ساتھ نکل جاتے ہیں تو جس رب نے ان کو سمندر سے بچایا ہے، یہ نکلنے کے بعد اس کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ بتایا جا رہا ہے۔ باہر نکلے تو پھر اسی کی پوجا شروع ہے، پھر اسی کو مان رہے ہیں، پھر اسی کے آگے اپنے سروں کو ٹیکے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ ابھی تو یہ کرتے ہوئے آئے، اس وقت لات منات یغوث و نصر یاد نہیں آیا، صرف اللہ کا نام لیا انہوں نے۔ ایسا کیا کرتے تھے وہ لوگ، بھی کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کتنا بڑا مخالف تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنگ بدر میں مارا گیا، واصل جہنم ہوا۔ اس کا بیٹا عکرمہ سخت ترین مخالف تھا، سخت ترین مخالف، حتیٰ کہ جب فتح مکہ ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے سب کے لیے اعلان معافی کا کر دیا۔ جو کعبے کے پردوں سے جا کر کے لپٹ جائے اس کو معاف کر دیا جائے گا، جو خانہ کعبہ کے اندر آ جائے اسے معاف کر دیا جائے گا، جو بیت الحرام کے اندر آ جائے اسے معاف کر دیا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر کے گھس جائے اس کو معاف کر دیا جائے گا، جو اپنے ہتھیار کو نیچے ڈال دے اسے معاف کر دیا جائے گا۔ یہ سارے اعلانات کر دیے گئے۔ ان ساری چیزوں میں 5 لوگ ایسے تھے جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وہ قابل معافی نہیں ہیں، جہاں ملے ان کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ ان کے گناہ اتنے زیادہ تھے، اتنا ظلم و ستم ڈھایا تھا، لوگوں کو انہوں نے مارا تھا، دوسرے لوگوں کو، کہ اتنے بڑے بڑے گناہ تھے کہ ایسے وقت میں جن میں سب کو معاف کر دیا گیا، ان 5 کے لیے معافی نہیں تھی۔ ان میں سے ایک عکرمہ بھی تھا۔ یہ عکرمہ ابو جہل کا بیٹا عکرمہ، جب اس نے سنا کہ میرے لیے یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ اس کے لیے معافی نہیں، جہاں ملے ختم کرو، یہ مکے سے بھاگا، سیریا کی طرف چلا، کشتی کے اندر بیٹھا، کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ جتنے بھی ساتھ بیٹھنے والے تھے وہ سب کفار و مشرکین تھے، مسلمان نہیں تھے اس کے اندر، لات و منات اور عزا کو پوجنے والے۔ لیکن عکرمہ نے جب کشتی پھنسی تو لات و منات اور عزا کا نام لے کر کے ان کو پکارنا شروع کیا، لات آؤ میری مدد کرو، میں پھنس گیا ہوں، مرنے کے قریب ہوں۔ کبھی عزا کو پکار رہا ہے، کبھی منات کو پکار رہا ہے۔ جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی پکارنے لگے۔ جو کشتی چلانے والا تھا اس نے علی اعلان کہا، لوگو سنو، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں لات منات عزا یغوث و نصر کام نہیں آتے، اگر تمہیں بچنا ہے تو صرف اللہ کا نام لو۔ عکرمہ کے یہ دل پہ بات لگ گئی، تو کہا ہم لوگ جب تک رہتے تھے تو لات منات یغوث نصر وغیرہ کو یاد کرتے تھے، اسی سے مدد مانگتے تھے، اور جو خاص بچنے کا وقت ہے اس میں یہ کام نہیں آ رہے ہیں، تو جو چیز سمندر کے اندر کام نہیں آ سکتی وہ سمندر کے باہر بھی کام نہیں آ سکتی۔ تو دل پہ تو چوٹ اسی وقت لگ گئی اس کے، کہ جس کو ہم زندگی بھر پوچھتے آئے یہ اللہ کہتا ہے اب اس کا نام یہاں پر کام نہیں چلائے گا، اللہ کا نام لو۔
جیسے ہی اس کی زبان سے اکرمہ ابو جہل کے بیٹے نے یہ بات سنی تو دل میں فوراً خدا کی طرف راغب ہوا اور اپنے اللہ سے اس نے یہ وعدہ کیا، اے میرے اللہ، اگر میں اولن تو پہلے سارے لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم جو یہ کہہ رہے ہو تو اسی بات کی طرف تو محمد عربی بلا رہا ہے، وہ بھی تو یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، تو جس چیز کو تم سمندر کے بیچ میں آ کر کے یاد کر رہے ہو اسی چیز کو تو محمد عربی مکے میں سنا رہا ہے، تو تم مانتے کیوں نہیں ہو اسے؟ لیکن اس نے اپنے دل کے اندر یہ پکا ارادہ کر لیا کہ اگر مجھے یہاں سے نجات ملی، اس کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی اور سمجھایا بھی تھا لیکن پھر بھی یہ بھاگ کے چلا گیا، اگر مجھے یہاں سے نجات مل گئی تو میں مکے جا کر کے محمد عربی کی ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے سچا مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس نے دل سے اللہ کو پکارا، کشتی بھنور میں پھنس رہی تھی، کشتی نیچے جانے والی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے کشتی کنارے پہ جا کر کے لگ گئی اور سب بچ گئے۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، دل میں تو مان چکا تھا یہ، لیکن پھر بھی کیونکہ ابو جہل کا بیٹا تھا نا، سردار کا بیٹا، ظاہر بھی کچھ لینا چاہتا تھا امتحان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ندی کے کنارے، ایک نہر کے کنارے، ریور کے کنارے تشریف فرما ہے، یہ وہیں جا کر کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ بتائیے، میں اگرچہ مان چکا ہوں لیکن ایک امتحان لینا چاہتا ہوں۔ قبول وہ کیا ہے؟ کہ وہ جو سامنے نہر کے کنارے جو پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس پتھر کو آپ اشارہ کریں کہ وہ قریب آ کر کے آپ کا کلمہ پڑھے۔ اس نے دو باتوں کا امتحان لیا، ایک تو وہی جانتا تھا کہ پتھر کبھی تیرتا نہیں، پتھر کی فطرت ہے ڈوب جانا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ پتھر کبھی بولتا نہیں، تو دو چیزوں کے لیے اس نے ایک ساتھ امتحان لیا کہ یہ پہلے تیرائیں پھر چلائیں، چلا کر کے یہاں منگوائیں پھر زبان سے بلوائیں، تب کہیں جا کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم مسکرائے، کہا اللہ کے نبی کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ آپ نے فوراً اشارہ فرمایا، اے پتھر ادھر آ۔ اس نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ پتھر پانی پہ تیرتا ہوا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پتھر کی زبان سے جب یہ سنا تو ابھی فوراً نہیں کلمہ پڑھا، کہا اب اسے حکم دیجئے کہ پھر وہیں چلا جائے۔ آپ نے پھر حکم دیا کہ پتھر جہاں سے آیا تھا پھر وہیں چلا جا، پتھر پھر وہیں پر چلا گیا، تو ہاتھ بڑھایا، کہا اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے، اس واقعے سے پتہ چلا کہ وہ لوگ بھی جب مصیبتوں میں پھنستے تھے تو وہ اس وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جب تم مرنے کے قریب ہو جاتے ہو، مصیبتوں میں پھنس جاتے ہو، موج تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، تم اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ تمہیں بچا دیتا ہے۔ تو جو تم کو سمندروں کے اندر بچاتا ہے، خشکی میں تم اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ترجمہ پھر دوبارہ سنیں، کہا جا رہا ہے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے ذات جو تم کو لے جاتا ہے، سفر کراتا ہے خشکی میں اور سمندروں کے اندر، یہاں تک کہ جب تم کشتی کے اندر ہوتے ہو اور ایک اچھی خوشگوار ہوا اس کو لے کر کے چلتی ہے، وَفَرِحُوا بِهَا، اور اس سے وہ خوش ہو جاتے ہیں، جاءتھا ریح عاصف، اچانک اس کے اوپر ایک بلند ترین اور طوفان جیسی آندھی آ جاتی ہے، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور سمندر کی موجیں چاروں طرف سے اس کو آ لیتی ہیں، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت وہ اللہ کو پکارتے ہیں ساری چیزوں سے ہٹ کر کے، خالص اسی کا بندہ ہو کر۔ کہتے ہیں لئن انجیتنا من هذه، اس وقت کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ اگر تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کہا سمندر میں رہ کر کے، اور جب واپس آ گئے تو پھر وہی انداز۔ ایسی مصیبتوں میں جو پھنستا ہے نا، اس وقت جو پکارتا ہے، قسم خدا کی وہ دل سے سچی آواز نکلتی ہے، دل سے سچی آواز ہے۔ جو اللہ کو نہیں ماننے والا ہوتا ہے نا، وہ بھی مان لیتا ہے۔
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دہری آیا جو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے، معاذ اللہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا کیا کرتا ہے تو؟ کہا میں تجارت کرتا ہوں۔ کہ تجارت کرنے کے لیے کہیں باہر گیا ہے، سمندر کا سفر کیا ہے؟ کہ ہاں کیا ہے۔ کہ سمندر میں سفر کرتے کرتے کہیں کسی جگہ کسی مصیبت میں پھنسا ہے؟ کہ ہاں پھنسا تھا ایک دفعہ، سمندر کی موجوں نے چاروں طرف سے مجھے آ لیا تھا اور مرنے کے میں قریب ہو گیا تھا۔ کہ اس وقت تو نے گڑ گڑا کے کسی کو یاد کیا تھا؟ تیری آنکھ سے آنسو نکلے ہوں، گڑ گڑایا ہو اور بے چین ہو گیا ہو، بے قرار ہو گیا ہو، کسی سے دعا مانگنی چاہی ہوگی، کچھ آواز اس گڑ گڑاہٹ میں تیری نکلی تھی؟ کہاں کچھ تو ہوا تھا، گڑ گڑاہٹ میں، رونے کے انداز میں، مرنے کے قریب جب مجھے یقین آ گیا تھا کہ اب تو مرنے ہی والا ہوں، تو کچھ نہ کچھ تو یاد کیا تھا۔ کہ جسے یاد کیا تھا نا وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے جو آخر وقت میں تیری زبان پہ تیرے دل میں آیا تھا نا، جس کو تو انکار کر رہا ہے وہی اللہ ہے۔ جب سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، ساری دنیا کی چیزیں مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں اور سارے تعاون ختم ہو جاتے ہیں، اس وقت جو تعاون دیتا ہے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں جو دل سے نکلتی ہے نا وہی در حقیقت دل کی آواز ہوتی ہے، پھر اس کو رد نہیں کیا جاتا ہے، مگر اس کا خاص وقت ہوتا ہے۔ یوں تو ہم روز گڑ گڑاتے ہیں، روز گڑ گڑاتے ہیں، روز دعائیں مانگتے ہیں، مگر وہ یہاں سے نہیں آتی ہے، یہاں سے آتی ہے، زبان سے نکلتی ہے۔ زبان سے اور دل سے نکلنے کا فرق معلوم ہے؟ آپ نے بارہا اس کو سنا بھی ہوگا۔ حضرت شاہ عالمگیر علیہ رحمت و رضوان جو بادشاہ ہندوستان تھے، بہت تم طراق کے بادشاہ تھے، خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ آئے۔ معلوم ہوا کہ خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ آنا آج سے نہیں، صدیوں سے چلا رہا ہے، اور ہم تم ہی نہیں، بادشاہ بھی حاضری دیتے چلے آئے ان سے فیض لینے کے لیے۔ پورے ہندوستان کا بادشاہ ہے، بہت تم طراق کا، لیکن وہ بادشاہ بھی میرے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں فقیر ہو کر حاضر ہو رہا ہے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار اقدس میں حاضری کا ارادہ کیا تو دروازے پہ کسی اندھے کو دیکھا جو آواز لگا رہا ہے، خواجہ آنکھ دے دے، خواجہ آنکھ دے دے، خواجہ آنکھ دے دے، اندھا ہوں بہت پریشان ہوں، آنکھ دے دے۔ یہ جا کر کے رکے، اندھے کو کیا معلوم کہ سامنے کون کھڑا ہے، اسے تو کچھ دیکھتا نہیں ہے۔ تو کہا کتنے سال سے آنکھ مانگتا ہے خواجہ غریب نواز سے؟ کہ صاحب سالوں ہو گئے۔ کون ہو تم پوچھنے والے؟ سالوں ہو گئے، کیا بتائیں، ملی ہی نہیں ہے۔ کہ ابھی تک نہیں ملی؟ کہ نہیں ملی۔ کہ مجھے جانتا ہے کون ہوں؟ تو کہا کہ اندھے کو کیا معلوم کہ سامنے کون کھڑا ہے۔ تو آپ نے اسی اپنی جلالی انداز میں ارشاد فرمایا کہ میں بادشاہ ہندوستان، میں بادشاہ ہندوستان ہوں، عالمگیر میرا نام ہے۔ کپ کپا گیا، لرز گیا، کیونکہ بادشاہ سامنے تھا نا، لرزنے لگا۔ کہ لرز الز نہیں، میں ابھی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں غریب بن کر کے فاتحہ دینے آیا ہوں اور جا رہا ہوں فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ اگر واپسی پہ مجھے تیری آنکھیں صحیح سلامت نہ ملی تو تیری گردن کو اپنی تلوار سے اڑا دوں گا۔ اب آنکھ اور جان دو کا مقابلہ ہو گیا، ابھی تو آنکھ ہی مانگ رہا تھا نا، اب جان کا بھی آیا۔ اور بادشاہ ہندوستان کہہ رہا ہے، بادشاہ ہندوستان کہ اگر واپسی میں مجھے تیری آنکھیں صحیح دکھائی نہ دیں تو تیری گردن ختم۔ یہ کہہ کر کے چلے گئے۔ اب گڑ گڑایا صحیح طرح سے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس انداز سے گڑ گڑایا ہوگا وہ۔ اب تو جان گئی، اب جو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دل سے نکالا ہوگا نا اس نے، بس وہی قبول ہو گئی۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ اندھے کو آنکھ مل چکی تھی۔ تو کہا میں نے تجھ سے اس لیے کہا تھا کہ یہ سالوں سے تو جو مانگ رہا تھا نا، تو ایسا نہیں کہ دینے والے میں طاقت نہیں ہے، نہیں، لینے والے کا انداز صحیح نہیں ہے۔ مانگ تو بھی رہا تھا سالوں سے، ابھی تک نہیں ملی تھی، لیکن اب جان پہ بن آئی تو دل سے پکارا تو مل گئی۔ تو دینے والے کے یہاں کمی نہیں ہوتی، لینے والے کا انداز صحیح نہیں ہوتا ہے۔ میں نے اس بات کو اس لیے عرض کیا ہے کہ جب ایسی مصیبتوں میں جب کوئی گڑ گڑا کر کے لیتا ہے نا تو اس کو مل ہی جاتا ہے۔ اور یہ حالت خود بخود آتی ہے۔ کبھی کبھی مصیبتیں بھی بڑی رحمتیں لاتی ہیں۔ مصیبتیں ہمیشہ پریشان کن نہیں ہوتی ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان نہ لے، ہم کمزور انسان ہیں، ہر اعتبار سے ہم کمزور ہیں،
ہم اس کے لائق ہے ہی نہیں کہ وہ ہمارا امتحان لے اور ہم امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم لوگ تو کمزور ہیں، تھوڑی سی بات، تھوڑی سی فکر لاحق ہو جاتی ہے، قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، عجیب عجیب سے خیالات آنے لگتے ہیں۔ ہم اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ ہمارا امتحان لے اور ہم اس کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ غریب لوگ، کمزور لوگ، گناہ گار لوگ، اس کی رحمت بڑی ہے، وہ ہمارا امتحان، وہ بڑے بڑوں کا امتحان لیتا ہے اور وہ بھی لرز جاتے ہیں، لیکن ان کے مراتب بڑھ جاتے ہیں۔ ہم تو کسی بھی لائق ہیں ہی نہیں کہ وہ ہمارا امتحان لے، ہم وہ کمزور لوگ ہیں، لیکن جب وہ دل سے کچھ نکلتی ہے نا تو ایسے وقت میں وہ ضرور قبول کر لیتا ہے۔ ایک بزرگ نے اس بات کو بیان کیا، واقعہ بیان کیا کہ ایک چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، پیڑ کے اوپر ہے، فاختہ، اس نے نیچے، فاختہ کبوتر کی برابر یہ ایک پرندہ ہوتا ہے، اس نے نیچے اپنی نظر کو ڈالا تو اس نے دیکھا کہ ایک شکاری اپنے کمان میں تیر لگا کر کے اس کا نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ اس نے اوپر اڑنا چاہا تو اوپر جب نظر ڈالی تو دیکھا کہ باز جو پرندوں کا شکار کرتا ہے، ایگل ہوتا ہے نا، ایگل، باز، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ فاختہ اوپر اڑے اور میں اس کو اچک لوں۔ تو اس وقت اسے اللہ کی رحمت یاد آئی اور فاختہ نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگارا، نیچے بھی موت ہے اور اوپر بھی موت ہے، مگر تو ہر مصیبت سے چھٹکانے دینے والا تو ہی ہے۔ میں اوپر اڑتی ہوں تو بھی اس وقت بھی موت نظر آ رہی ہے، اور نیچے اگر میں یہیں پر بیٹھی رہتی ہوں تو وہ تیر کمان لے کر کے میرا نشانہ لگائے ہوئے ہے۔ ایسی مصیبتوں سے چھٹکارا دلانے والا تو ہی ہے، تو میرے اوپر رحم و کرم کر، میں تجھ سے، تیری بارگاہ سے جان کی بخشش چاہتی ہوں۔ اس نے یہ اپنے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، اتنے ہی میں جنگل سے نکل کر کے ایک سانپ آیا، اتنی سی دیر میں، جبکہ وہ تیر چلنے والا تھا اور وہ اس کو اچکنے والا تھا، اتنی ہی میں جنگل سے سانپ نکل کر کے آیا۔ سانپ نے اس شکاری کے پاؤں میں ڈسا، وہ کمان سے تیر چھوڑ چکا تھا، مگر وہ پاؤں میں جب سانپ نے ڈسا تو اس کا نشانہ خطا کر گیا۔ نشانہ لگایا تھا کس کی طرف؟ فاختہ کی طرف، پرندے کی طرف، نشانہ خطا کر گیا، اور اسی تیر سے وہ جو باز جو اس کے لیے تیار بیٹھا تھا، وہ تیر بجائے فاختہ کے اس کے جا کر لگا۔ وہ شکاری بھی ختم سانپ کاٹنے کی وجہ سے، اور اس تیر سے وہ بھی ختم۔ دونوں شکاریوں کو جو اس کی جان کی دشمن تھے نا، دونوں کو ختم کر دیا۔ جب فاختہ نے یہ دیکھا تو اپنی زبان سے، اپنی بولی سے سبحان اللہ و بحمدہ کہہ کر کے اڑ گئی وہاں سے۔ کہا پاک ہے تیری ذات کہ ایسی مصیبتوں میں تو نے دونوں جان کے دشمنوں سے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ یہ وقت کبھی کبھی آتا ہے جب گڑ گڑانے والا گڑ گڑاتا ہے نا، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی عظیم ہے۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ آپ مجمع میں بیٹھے ہیں تب یہ وقت آئے، نہیں، کبھی تنہائیوں میں آتا ہے، کبھی مجمع کے اندر آتا ہے۔ اس لیے دونوں وقت دعا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دعا مانگو مجمع کے اندر بھی، اس لیے کہ ہو سکتا تمہارے دعا مانگنے میں کبھی کمی ہو تو کوئی اللہ کا نیک ترین بندہ بیٹھا ہوا ہو، تیری دعا پہ آمین کہہ دے تو تیری دعا کی وجہ سے تو نہیں، اس کے آمین کہنے کی وجہ سے تجھ پہ رحم ہو جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجمع میں بیٹھ کر کے وہ اللہ کی یاد پورے طور سے نہیں، وہ کنیکشن مل نہیں پاتا ہے۔ وہ سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی ان کی داڑھی، کبھی ان کا سر، کبھی ان کی بات، کبھی ان کا چہرہ وہ سامنے نظر آتا ہے۔ تو اس لیے یہ سارے جھنجھٹوں سے دور، تنہا کمرہ ہو، سب سو رہے ہوں، تم نے وضو کیا ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھے ہو، اس وقت خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگی ہو، وہ دل سے آواز نکلی ہے، آنکھ سے آنسو بہ رہا ہے، دل میں ہمک ہے، اس وقت رب کی بارگاہ سے جو تمہیں ملے گا نا، وہ عظیم ملے گا، وہ تم جانو گے اور وہ جانے گا۔ ایسا وقت کبھی کبھی آتا ہے، کبھی کبھی آتا ہے، جب وہ کنیکشن ملا ہوتا ہے نا، وہ کبھی کبھی آتا ہے۔ قرآن مجید اس کو ارشاد فرما رہا ہے، فلما انجاہم، یہ ایسے وقت میں انہوں نے کیا تو جب ہم نے ان کو نجات دے دی، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تبھی وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں ناحق۔ یا ایھا الناس، اب جلالی انداز میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی، کل تک تم ابھی سمندر میں یاد کر رہے تھے اس کو، باہر نکل کر کے آئے تو پھر اسی لات منات کو یاد کرنے لگے، تم سرکش ہو، سرکشی کرتے ہو۔ سنو،
ہمارا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی، تمہاری بیہودگی، تمہاری یہ لاپرواہی، تمہاری یہ گنہگاری، تمہاری یہ سیاہ کاری، اس کا وبال خود تمہارے ہی اوپر ہے، ہمارے پر کچھ نہیں ہے. رب تبارک فرماتا ہے انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی، اس کا نقصان، اس کا وبال خود تمہارے اوپر ہے. متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی تھوڑی سی پونجی ہے. ثم الینا مرجعکم، پھر تو تم کو ہماری ہی طرف پلٹ کر کے آنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، تو ہم تمہیں کھول کھول کے بتا دیں گے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. کھول کھول کے، ننبئکم، ہم تمہیں کھول کھول کے بالکل ایک ایک چیز بتا دیں گے، ایک ایک چیز بتا دیں گے جو تم دنیا میں رہ کر کے کیا کرتے تھے، سب کچھ. ایک سوال کا جواب دے کر کے اپنی بات کو اختتام پذیر کروں گا. یہ سوالات ہمارے اوپر بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے اوپر بھی ہو سکتے ہیں اور ہو چکے ہیں. قرآن مجید نے ذکر فرمایا کہ یہ کافر لوگ بھی جو لات منات وغیرہ کو، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ بھی جب سمندروں میں جاتے ہیں، وہاں گر جاتے ہیں، موت نظر آتی ہے، تو ایسے لوگ بھی اس وقت اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. لیکن اے لوگو، تم کلمہ بھی پڑھتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، ایسی مصیبتوں میں جب تم کبھی پھنستے ہو نا، تو کبھی تم کہتے ہو یا علی مدد، کبھی کہتے ہو یا غوث المدد، کبھی کہتے ہو یا نبی المدد، کبھی کہتے ہو یا رسول المدد. تو تم اچھے یا کافر معاذ اللہ، وہ بھی ایسے وقت میں اپنے ان سارے چیزوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور تم اللہ کو بھول جاتے ہو. یہ اس نے ایسا جملہ کہہ دیا اپنی طرف سے، اپنے دل سے. تم نے غوث کو یاد کیا، خواجہ کو یاد کیا، نبی کو یاد کیا، العباس کو یاد کیا، ابو العباس کو یاد کیا، علوان کو یاد کیا، علی کو یاد کیا، حسن حسین کو یاد کیا، اللہ کو بھول گئے. ایسی مصیبتوں میں تو کافر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. تم نماز روزہ رکھتے ہوئے ایسی مصیبتوں میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ایسی مصیبتوں میں تو صرف ہم ہی کو یاد کرنا چاہیے. ایسا ہم کرتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے. اس نے صرف ایک جملہ اپنی طرف سے بڑھا دیا اور اسی نے سارے سوالات شروع کر دیے. کہ تم اللہ کو بھول جاتے ہو اور غوث کو تم نے یاد کیا. یہ تم نے کہاں سے دیکھ لیا کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں؟ ارے ہم غوث کا نام لیتے ہیں تو اللہ کی رحمت سمجھ کے ہی لیتے ہیں، اللہ کو بھولتے نہیں، اللہ کو یاد کر کے ہی ہم غوث کا نام لیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یا اللہ کہیں وہ بھی صحیح، یا رسول اللہ کہیں وہ بھی صحیح. ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیوں نہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ کوئی مصیبتوں کے اندر کوئی پھنستا ہے، ہم سے پوچھتا ہے مقدمے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، بتائیے کیا پڑھیں؟ ہم کہتے ہیں پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس سے پہلے بتایا تھا نا. ہم ہی وظیفہ بتاتے ہیں، مقدمات کے اندر پھنس جاؤ، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ، پڑھا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. پڑھا کرو وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یہ سب قرآن کی آیتیں، اللہ ہی کو یاد کیا جا رہا ہے. لیکن تم اگر یہ کہو کہ اللہ کو بھول جاتے ہو، ارے مسلمان اللہ کو کہاں بھولتا ہے؟ جو اللہ کو بھول جائے پھر سچا مسلمان کیسے ہے وہ؟ اس کی تو رگ و پے کے اندر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام ہے. اگر اس نے غوث اعظم کا نام لیا، عبد القادر کا نام لیا، علی کا نام لیا، حسن حسین کا نام لیا، تو وہ علی کو، حسن کو، حسین کو، غوث کو، خواجہ کو یا کسی اور اپنے بزرگ کو اللہ کی رحمت کا دروازہ سمجھ کے ہی پکارتا ہے. اس بات کو عقیدے کی یہ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن پھر بھی میرے کہنے سے، کیونکہ یہ بہت نازک بترین باتیں ہوتی ہیں، آپ کہیں گے صاحب آپ کے کہنے سے تو کوئی شریعت نہیں بنتی ہے. ہاں بالکل صحیح ہے، ہم تو خادمین ہیں شریعت کے. ایسی باتیں ہم اپنی طرف سے کہیں، آپ مانیں چاہے نہ مانیں آپ کا اختیار ہے، لیکن اگر ہم کہیں بزرگوں ہی کے حوالے سے، شریعت کے ہی حوالے سے، قرآن اور حدیث کے ہی حوالے سے، پھر تو حق بنتا ہے نا آپ مانیں. یہ صرف میری کہی ہوئی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے خود اسی طرح سے آیا. یہ تحقیقی جواب تو میں آپ کو دوں گا، لیکن ایک یہ الزامی جواب جو ہے نا، الزامی جواب ایک دم سے ہاتھوں ہاتھ
ہینڈ ٹو ہینڈ، ادھر سوال ادھر جواب، یہ ہر کسی کے سمجھ میں آ جاتا ہے، اور جواب بھی سامنے والے کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور وہ ہلکا سا جواب ہے جو آپ کی سب کی سمجھ میں آرام سے آ جائے گا۔ قرآن نے بتایا، ہم نے مانا، اور ہم یقین مانتے ہیں کہ ایسا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا چاہیے مصیبتوں کے وقت، کہنا چاہیے یا اللہ ہمیں مصیبتوں سے چھٹکارا دے، اور ہم یاد کرتے ہیں ہمیشہ ہر دعا کے اندر۔ اگر کسی کا وسیلہ لیتے ہیں تو ہم وسیلہ لیتے ہیں مگر اللہ ہی کی بارگاہ میں لیتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ یہ وسیلہ ہے اور اللہ کی بارگاہ کا وسیلہ ہے، سب کچھ تو اللہ ہی ہے، کرنے والا تو وہی ہے۔ مگر آپ سب یہ بتائیں، اور جو سوال کرے نا اس سے بھی پوچھئے گا کہ سمندر میں ڈوبنا زیادہ سخت ہے۔ اب آپ جواب دیجئے گا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تقریر نہیں، ایک آپ سے درس ہے، درس۔ سمندر میں ڈوبنا زیادہ خطرناک ہے یا قیامت کی پریشانیاں زیادہ خطرناک ہوں گی؟ بتائیں، زور سے بولے نا۔ قیامت کی پریشانیاں زیادہ ہوں گی نا، یہ تو تھوڑی دیر کی ہوتی ہے تکلیف، وہ تو ہمیشہ کے لیے۔ جہنم جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے، جہنم جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو سمندر میں ڈوبنے والا اللہ کو یاد کرے، یہ زیادہ اس کا حق بنتا ہے، یا قیامت میں رہنے والا انسان اللہ کو یاد کرے یہ زیادہ حق بنتا ہے؟ زیادہ حق بنتا ہے نا کہ اللہ کو یاد کرے۔ ساری حدیثوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ نے بارہا اس کو سنا ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ جب پریشان حال ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، اور پھر قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں سب اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کا پسینہ ہوگا، کسی کا ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا ران تک، کسی کے کمر تک، کسی کا سینے تک، کسی کے گلے تک، کسی کے منہ تک، کسی کے ناک تک، کوئی اس میں ڈبکی لیتا ہوگا۔ ایسی مصیبتوں کے وقت کیا آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ پکاریں اللہ مجھے چھٹکارا دے؟ کوئی حدیث کی کتاب کے اندر آپ دکھا سکتے ہیں کہ اس وقت پکارنے والے اس طرح سے پکاریں گے؟ نہیں، آپ نے سب نے پڑھا، بارہا پڑھا۔ سارے کے سارے لوگ پہلے جائیں گے حضرت آدم کے پاس، جائیں گے کہ نہیں؟ بولے نا بھائی۔ حضرت آدم کہیں گے لست لہا، میں اس لائق نہیں ہوں، مجھے تو آج خود اپنی فکر ہے، جاؤ حضرت نوح کے پاس، وہ وہاں پر جائیں گے۔ حضرت نوح نے حضرت آدم نے کیوں نہیں کہا یہ مصیبتوں کا وقت ہے اللہ کو پکارو؟ کیوں نہیں کہا؟ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی کرے گا، جنت دے گا اللہ، دوزخ میں ڈالے گا اللہ، سب کچھ وہی کرنے والا ہے۔ مگر اللہ نے خود ہی یہ نظام بنایا ہے، پہلے آدم کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جاؤ، ابراہیم کے پاس جاؤ، موسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے پاس جاؤ، سب کے پاس جاؤ، سب یہ کہیں گے لست لہا، لست لہا، میں اس لیے نہیں ہوں، میں اس لیے نہیں ہوں، اور سارے کے سارے بھیجیں گے ہمارے حبیب کے پاس۔ جب وہ سب کے سب وہاں پر آئیں گے تو وہ یہ کہیں گے ہاں ہاں انا لہا، انا لہا، میں اس لیے ہوں، میں اس لیے ہوں۔ تو یہ ضرورت کیا ہے؟ اس وقت کیوں نہیں کہا مصیبت ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت کیوں نہیں کہا پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو پڑھا تھا تو وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے تھے، تو حضرت یونس قیامت میں کیوں نہیں کہہ رہے ہیں میں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ اے قیامت کے اندر رہنے والو تم بھی پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں نے عرض کیا حضور آپ نے یہ وظیفہ بتایا کہ نہیں؟ کہ کون سا وظیفہ بتایا؟ کہ میں نے کہا نبی محترم کے پاس جاؤ۔ تو بتاؤ سمندر میں پھنسنے والا زیادہ مصیبت میں یا قیامت میں پھنسنے والا زیادہ مصیبت میں؟ قیامت میں پھنسنے والا زیادہ مصیبت میں۔ معلوم ہوا رب تبارک و تعالی ہی نے یہ نظام بنایا ہے، یہ سارے راستے اللہ ہی کی رحمت تک لے کر کے جاتے ہیں۔ یہ الزامی جواب تھا، یہ الزامی جواب تھا کہ تم بھی اس وقت نبی و رسولوں ہی کے پاس جاؤ گے۔ اب تحقیقی جواب سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو یہ کتاب حسن حسین ہے، اور اطیب البیان کے حوالے سے میں ذکر کرتا ہوں، اور دیگر کتابوں کے حوالے سے بھی بڑی بڑی کتابوں میں یہاں پر لا نہیں سکتا ہوں، یا جو بزرگوں نے کتابوں کے حوالے دیے ہیں وہ یہاں پر کچھ ہیں اور کچھ موجود نہیں ہیں، لیکن بڑی بڑی کتابیں ذکر فرمایا گیا۔ اذن فلتت
دابتہ فلیوناد اعینوا عباد اللہ رحمکم اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ ایسی مصیبتوں میں صرف اللہ ہی کو یاد کرو. دیکھو یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں, اللہ ہی کو یاد کرنا چاہیے یقیناً, لیکن غیر اللہ کو, اگر ایسا غیر اللہ ہو جو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ عظیم ہو, تو اس کو یاد کرنا شریعت نے ناجائز نہیں کہا ہے. اب یہ آپ کی عقیدت ہے, آپ کے دل میں نہیں آ رہا, آپ یا اللہ کہیے, یا رسول اللہ کہیے, جو آپ کی سمجھ میں. یا اللہ کہنا بہت عظیم ثواب کا کام ہے, بہت عظیم کام ہے, لیکن یا علی کہنا غلط ہے, یہ کہنا صحیح نہیں ہے. یہ ہماری عقیدت کی بات ہے. دیکھو یہ حدیث شریف کی ہے, جب کوئی جنگل میں جائے, جنگل میں جا کر کے اس کا جانور گم ہو جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابن عباس سے یہ حدیث ہے اور موقوف بھی بتائی گئی ہے اور مرسل بھی, جب اس کا جانور گم ہو جائے, فَلْيُنَادِ أَعِينُوا عِبَادَ اللَّهِ, تو وہ زور سے کھڑے ہو کر کے آواز دے, اے اللہ کے بندو. کوئی بھی نہیں ہے سامنے کوئی نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ آواز دے, اعینونی یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو, میرے اوپر رحم و کرم فرماؤ. بیان کیا جاتا ہے اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کا گما ہوا جانور مل جائے گا. جو بزرگ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو خود آزمایا, کہ میں ایک جنگل کے اندر گیا ہوا تھا, میرا جانور مجھ سے دور بھاگ گیا, لوگ پکڑنے لگے, وہ اور دور بھاگ رہا ہے. میں نے یہی کہا, اے اللہ کے مقرب بندو, میرا جانور بھاگ رہا ہے, اسے پکڑ لو. جیسے ہی میں نے کہا, لگا ایسا جیسے فوراً رک گیا ہو. اللہ کے بندوں کو پکارا نا, دیکھ نہیں رہے, غائب ہیں, سامنے موجود نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ مصیبتوں میں اللہ ہی کے نیک ترین بندوں کو پکارنا اللہ کے نیک ترین بندوں کا طریقہ رہ چکا ہے. یہ حدیث شریف ہے جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں, یہ ذکر فرمایا گیا. اور سنیں, طبرانی شریف مشہور کتاب ہے حدیث شریف کی, حضرت زید ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ حضرت عتبہ ابن غزوان سے روایت کرتے ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, اذا ضل احدکم شیئا او اراد عونا وهو بارض ليس بها انیس, جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز کھو جائے, یہاں جانور کی بات نہیں ہے, کسی کی بھی کوئی چیز, آپ لوگوں کو بھی دعوت ہے, خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو جائے نا, آزما کے دیکھ لیجئے گا, کہیں جنگل میں ہو, گاڑی خراب ہو گئی, کوئی بھی ہاتھ دے رہا ہے, کوئی رکنے کو تیار نہیں ہے, کوئی رکنے کو تیار نہیں ہے, 90-80 کے بس سب جا رہے ہیں, آپ تنہا ہیں, یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسی جگہ آپ چلے گئے ہیں کہ جہاں کوئی آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے, آپ کی گاڑی خدا نہ خواستہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, یا آپ کسی ایسی جگہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھائیں تو بھی کوئی دیکھنے والا نہیں, جنگل ہے, بہت جان کی حفاظت کرنے والا وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے, جہاں کوئی نہیں, آپ کا نیٹ ورک بھی کام نہیں کر رہا کہ آپ فون سے بتا دیں میں یہاں پر ہوں, موبائل بھی خراب ہے, اس کے اندر بھی بیٹری نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے, آپ تنے تنہا ہیں, جنگل ہے چاروں طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب تم پریشانی کے عالم میں ہو, یا تمہاری کوئی چیز کھو گئی ہے, او اراد عونا, یا وہ کسی کی مدد چاہتا ہے اور کوئی سامنے ہے نہیں. کون سی حدیث کی کتاب بتائی میں نے؟ طبرانی شریف. بھائی یہ نام ہی یاد رکھیے گا, طبرانی شریف مشہور کتاب کی حدیث کی کتاب ہے. وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ, اور وہ ایسی جگہ میں ہو جہاں کوئی ساتھی نہیں ہے, تنہا ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي, ایسے وقت میں وہ زور سے یہ کہے, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا تَرَاهُمْ, اس لیے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہر جگہ ہوتے ہیں جن کو تم دیکھتے نہیں ہو. لا تراہم, فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا, اس لیے کہ اللہ کے بندے ہر جگہ ہوتے ہیں, لا تراہم, جن کو تم دیکھتے نہیں. وقد جرب ذلك,
بیان کرنے والے بیان فرماتے ہیں کہ یہ یوں ہی نہیں، لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے، اس میں 100% کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن پہلے ایسی صورتحال ہو جہاں تنہا ہو، پریشان حال ہو، کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے والا نہ ہو، ایسے وقت میں جا کر کے اس کو پکاریں، انشاءاللہ 100% اس کو آپ بالکل مکمل اور کامل پائیں گے، کامیاب ترین پائیں گے۔ اور سنیں در مختار، اس کے اوپر حاشیہ ہے رد المختار۔ علامہ شامی بہت مشہور فقیہ حنفی ہیں، ہر دارالفتہ کے اندر ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، چاہے کسی بھی مسلک کے اندر سے پڑھائی، یعنی کہ اس سے فتوے دیے جاتے ہیں، ہر دارالفتہ کے اندر وہ کتاب موجود ہوتی ہے، در المختار اور رد المختار۔ اس کے اندر ذکر فرمایا گیا ان الانسان اذا دعا له شیء، انسان کی جب کوئی چیز گم ہو جائے، واراد ان يرده اللہ سبحانہ وتعالی، اور وہ ارادہ کرے کہ رب تبارک و تعالی اس کو واپس کرے۔ اب طریقہ سنیے، کچھ لوگ بغیر کسی وجہ کے، حوالہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بہت ہی کام کی کتابیں ہیں جو ہر جگہ پڑھائی مانی جاتی ہیں، اور ہر کوئی اس کا پروف مانتا ہے، اور ہر کوئی اس کا حوالہ ایکسپٹ کرتا ہے اور اس کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ کون سی ہے؟ رد المختار، دوسرا نام ہے شامی، شامی شریف۔ اس کا کیا ہے؟ فل یقف علی مکان عال، اگر کوئی جنگل میں ہو، آپ مدد کروانا چاہتے ہو، یا کوئی چیز کھو چکی ہے، تو وہ کسی بلند جگہ پہ کھڑا ہو، کسی بھی بلند جگہ پر کھڑا ہو جو کچھ اپ ہل ہو، وہاں جائے، اور جانے کے بعد مستقبل القبلۃ، اگر اسے معلوم نہیں ہے تو اپنے حساب سے سوچے کہ قبلہ کدھر ہوگا، ادھر ہوگا، ادھر ہوگا، ادھر ہوگا، سوچے، جدھر بھی اس کا ذہن جم جائے کہ ادھر قبلہ ہے، وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ، ایسے وقت میں سورہ فاتحہ پڑھے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا فاتحہ، یہ فاتحہ آج سے نہیں، صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ صاحب رد المختار، طریقہ بتا رہا ہے فاتحہ پڑھنے کا۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، فاتحہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی یہ حنفی کی کتاب ہے، خود ہی کہتے ہیں فاتحہ پڑھو، پہلے فاتحہ پڑھو۔ وَيَهْدِي ثَوَابَهَا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اس فاتحہ کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاؤ، سب سے پہلے ان کو پہنچاؤ۔ اس کے بعد ثُمَّ يُهْدِي ثَوَابَ ذَلِكَ لِسَيِّدِ احمد ابن علوان، اس کے بعد اس کا ثواب حضرت احمد ابن علوان، جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سید احمد ابن علوان کو پہنچائے، پہلے نبی کو، پھر سید احمد ابن علوان کو پہنچائے۔ وَيَقُولُ، اور کہے، کیا کہے؟ یہ بھی عجیب بات ہے صاحب، جو کہے اور زور سے کہے، سامنے کوئی نہیں ہے سننے والا، زور سے کہے، یا سیدی احمد، یا ابن علوان، اے سیدی احمد، یا اے ابن علوان، ان ترد علی ضالتی، اے حضرت والا میری چیز جو کھو گئی ہے نا، مجھے واپس دیجئے۔ آرڈر ہے، آرڈر، حکم، عرض نہیں ہے۔ آج جانا تھا بہت عجیب آرڈر کے انداز میں، حکم کی طرح کہا گیا ہے، آپ جو بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، میری چیز جو کھو گئی ہے نا، اور مجھے واپس لا کے دیجئے۔ وَإِلَّا نَزَعْتُكَ مِن دِيوَانِ الْأَوْلِيَاءِ، ورنہ تو میں آپ کا نام اولیاء کے دفتر سے نکال دوں گا۔ اس طرح کا حکم ہے، جیسے کسی بچوں کو کہا جاتا ہے نا، تو میرا کہنا مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، ورنہ تو اسکول سے نکال دوں گا، ورنہ تو مدرسے سے نکال دوں گا، بولتے ہیں نا، وہ اس طرح سے یہاں پر انداز بتایا گیا، وہ ان کو یہی پسند ہے۔ کوئی مجھ سے اس طرح سے کہے تو ان کو اچھا لگتا ہے، اس طرح سے کہے، ان ترد علی ضالتی، میری کھوئی ہوئی چیز مجھے واپس کر دیجئے، ورنہ تو میں آپ کو اولیاء کے دیوان سے باہر نکال دوں گا۔ فرمایا فإن اللہ تعالی یرد علی من قال ذلک ضالتہ ببرکتہ، کہ جو ایسا کہے گا نا تو رب تبارک و تعالی ہی کرتا ہے سب کچھ، رب تبارک و تعالی حضرت سید احمد ابن علوان کی برکت سے اس کی کھوئی ہوئی چیز واپس کر دے گا، جنگل کے اندر جہاں کوئی نہ ہو وہاں پر۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کو
کہاں تک بتاؤں، آج وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، میں نے صرف ضمناً اس بات کو اس لیے عرض کر دیا کہ دیکھیے مصیبتوں میں اللہ کو پکارا جائے، اللہ ہی کو پکارا جائے، مصیبتوں میں اللہ ہی کو پکارا جائے، اور ہر مسلمان اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ اگر کسی اللہ کے نیک ترین بندے کو ایسے وقت میں پکارا جائے تو وہ نہ شرک ہے نہ غلط ہے، وہ بھی جائز ہے، ہاں مگر پہلے عقیدت یہاں ہونی چاہیے۔ عقیدت اگر یہاں پر ہے تو پھر وہ اللہ پکار سنتا ہے 100%، بالکل یقینی ہے۔ لیکن اگر وہ اس کی عقیدت پہلے کسی اور کی طرف جا رہی ہے، پھر اس کے سہارے سے اللہ تک وہ پہنچنا چاہتا ہے، یہ طریقہ بھی بالکل درست ہے۔ جیسے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی نے کیا تھا، سارے طلبہ پڑھ رہے ہیں، غوث اعظم پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے ہی پڑھاتے آپ کے چہرے کا حال اچانک متغیر ہو گیا، چہرے پہ عجیب کیفیت نظر آنے لگی۔ آپ نے اپنے دست مبارک کو اپنے چادر کے نیچے یا اپنی چٹائی کے نیچے ڈال کر کے تھوڑا سا اشارہ لگایا۔ جب باہر نکالا، سارے طلبہ نے، مدرسے کے بیٹھنے والے لوگوں نے، سب نے یہ دیکھا کہ آپ کے ہاتھ سے پانی ٹپک رہا ہے۔ کسی کی ہمت تو نہ ہو سکی کہ غوث اعظم سے پوچھے کہ آپ نے یہ نیچے ہاتھ ڈال کر کے زمین کے اندر کیا کیا، یہاں تو پانی بھی نہیں ہے اور یہ پانی کیسے ٹپکنے لگا۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی، مگر طالب علم نے وہ وقت، وہ دن اور وہ سب کچھ لکھ لیا کہ غوث اعظم نے، ہمارے پیر و مرشد نے اس وقت میں، ایسے وقت میں ہاتھ ڈالا تھا اور ان کے ہاتھ سے پانی نکل رہا تھا۔ کچھ مدت کے بعد ایک قافلہ، بہت سارے لوگ اس کے اندر تھے، بہت سارے تحفے تحائف لے کر کے آئے، وہ طلبہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور آپ لوگ کون ہیں؟ کہا ہم لوگ حضرت کے چاہنے والے ہیں، حضرت کے ہم مرید ہیں، فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، کہ یہ تحفے تحائف اتنی سی تعداد میں ہمارے شیخ کے لیے آپ کیوں لے کر کے آئے ہیں؟ ان تمام نے ایک عجیب کیفیت کے ساتھ اس واقعے کو سنایا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم ملک عجم کی طرف جا رہے تھے، ہم سارے کے سارے سمندر کے اندر سفر کر رہے تھے، ہم سب کے سب جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک وہی کیفیت جو کبھی کبھی لوگوں کے اوپر آ جایا کرتی ہے کہ ہمارا جہاز طوفان کے اندر آ گیا، ہم بھنور کے اندر پھنس گئے، جتنی ہم کوشش کر رہے تھے اتنی ہی ہم نیچے جا رہے تھے، ہمارا سمندر کے اندر جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، ہم اپنی موت اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، زندگی سے ہم بالکل نا امید ہو چکے تھے۔ اتنے ہی میں ہماری زبان کے اوپر صرف ایک نعرہ آیا تھا اور ہم نے اس وقت میں اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا اور ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد۔ جب ہم نے یہ کہا تو ہم سارے لوگوں نے قسم رب کائنات کی، ہم سارے جہاز کے اندر بیٹھنے والوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا ایک ہاتھ سمندر کے اندر سے ظاہر ہوا اور اس نے اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر کے ہمارے جہاز کو کنارے پہ لگا دیا۔ ہم نے اسی وقت سے ارادہ کر لیا تھا کہ یہ ساری نظر و نیاز اپنے پیر و مرشد غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ ان سے پوچھا کہ وہ دن کون سا تھا، وہ وقت کون سا تھا؟ ان لوگوں نے وہ دن بتایا، وہ وقت بتایا۔ جب ان طلبہ نے اس کو نکال کر کے دیکھا تو وہی وقت تھا، وہی دن تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے محبوب ترین بندے بھی اگر بغداد میں بیٹھے ہوں تو سمندر جو ڈوبنے والا ہے وہیں سے ایک طرح کا سہارا دے کر کے ڈوبنے والے سمندروں کو کنارے لگا دیا کرتے ہیں۔ مگر شرط وہی ہے کہ پہلے دل میں عقیدت ہونی چاہیے۔ اگر تم یہاں تک نہ پہنچے ہو تو میں بھی تم سے یہی کہتا ہوں کہ ایسے وقت میں کہا کرو یا اللہ، یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دے، اس لیے کہ اللہ تو ہر دفعہ، ہر جگہ اور ہر وقت میں سنا کرتا ہے۔ لیکن آپ کسی کے سہارے سے جانا چاہتے ہیں اور یہ آپ کا اعتقاد ہے تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں، یہ بھی اللہ ہی تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو شریعت مطہرہ کی پاسداری نصیب فرمائے۔ آج وقت میں کچھ زیادہ ہو گیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ السلام علیکم۔